نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. ام حاسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. اب یہ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ وہاں پہ ابو جہل اتنا تشدد کر رہا ہے، امیہ اتنا تشدد کر رہا ہے، حضرت خباب کی جو مالکن تھی وہ اتنا تشدد کر رہی ہے. اب ایسے وقت میں ایک دم ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ جب یہ تصور کرتا ہے انسان تو کیا خیال آتا ہے کہ ہائی ان کو تو کھلی چھٹی ملی ہوئی، یہ کسی کی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو بلال کے اوپر اتنا تشدد ہو رہا ہے، کوئی اس بندے کو کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے. کیا ان کی کبھی گرفت بھی ہوگی؟ کیا کوئی ان کو پوچھے گا یا یہ ایسے ہی پھرتے رہیں گے دندناتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا سمجھتے ہیں، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برائی کے کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے. اب یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تسلی کی بات کہ یہ مت سمجھنا کہ ابو جہل ہے، امیہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تم ہم سے بچ جاؤ گے، آگے نکل جاؤ گے. برائی کر کے تمہیں اس کے بعد کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا. انسانوں کی دنیا میں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں، ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی ٹریس نہیں پیچھے چھوڑتے، قتل و غارت کر دیتے، کوئی پیچھے ان کے ثبوت ہی نہیں ہوتا، پکڑے ہی نہیں جاتے، پوری زندگی نہیں پکڑے جاتے، کوئی سزا نہیں ہوتی، بڑے ایسے چھوٹے پھرتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہے. یہ وارننگ ہے، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم سے بھاگ جاؤ گے، ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے، ہمیں عاجز کر دو گے. ساء ما یحکمون. کتنا برا ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو، جو حکم لگا رہے ہو. وہ یہ حکم لگاتے ہیں نا کہ ہم تو چھوٹ گئے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے. کتنے بے وقوف ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. وہ کہتے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو ہم کر رہے ہیں، ہم نے ان کو جان سے مار دیا، پکڑ کے دکھاؤ ہمیں. یہ ان کے لیے خود ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور اسی کو رکھ کے ہم دنیا میں جتنے بھی مجرم ہیں، جتنے بھی لوگ برائی کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ ہے کہ آج اگر کوئی انسان بچ جاتا ہے یہاں کی عدالتوں سے، پولیس سے، ہر ایک سے، وہ چھپ کے برائی کر رہا ہے، وہ پکڑا ہی نہیں جاتا، سال گزر گئے، وہ سمجھنے لگتا ہے، وہ دلیر ہو جاتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے اب تو کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. ظلم کر رہا ہے، وہ زیادتیاں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے آج بہت سپورٹر ہوں گے، بہت اس کے جاننے والے ہوں گے، بہت اس کے کانٹیکٹس ہوں گے. تو یہ امتحان ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، یہ جلدی ختم ہو جانی ہے دنیا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، جیسے امیہ کو پکڑ لیا تھا میدان بدر میں، کیا اس کا حال ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت بلال کے قدموں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کو قتل کیا تھا. تو یہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا میں نہیں بھی انسان پکڑا جاتا تو اللہ کی ایک عدالت ہے جہاں پہ پھر انسان کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی، میں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں. اللہ اکبر. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اتنی پیاری یہ آیت ہے. جو بندہ سوچتا ہے نا آئے میرے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی یہ آ رہی ہیں، میں اتنے بڑے ٹیسٹ میں ہوں، اوپر تلے امتحان، کبھی یہاں سے امتحان، کب میرے امتحان ختم ہوں گے، کیا ہوگا؟
تو اس کو تسلی دی گئی کہ آج جو تم صبر کر رہے ہو نا ان امتحانوں کے اندر، شیطان کئی دفعہ وسوسے ڈالتا ہے نا کہ بس تمہارا کچھ نہیں ہونا، بس اب تم اسی کے اندر رہو گے، اب تمہاری مشکلات ایسی، انسان کی ایمان کو متسلسل کرتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ تو آخرت کس نے دیکھی، دنیا نقد آخرت ادھار، یہ لوگ کہتے ہیں نا، یہاں پہ نہ ملا تو آخرت کس نے دیکھی، یہ تو آخرت کے وعدے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو یاد رکھو بے شک اللہ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے، ایک دن ضرور تم اللہ سے ملو گے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا. یہ جو تم دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہو، جو تم امتحانوں سے گزرتے ہو، کیا کیا باتیں سنتے ہو، تانے سنتے ہو، لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں کا سامنا کرتے ہو، کبھی کہیں تم سے زیادتی ہوتی ہے، کبھی کہیں تم سے ظلم کیا جاتا ہے، اور تم چلتے ہی رہتے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسے ہی بس ضائع ہے اور اس کا کچھ نہیں ہے. نہیں، جب تم امید رکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو وہ جلدی وقت آ جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ قرض چکا دے گا. وہ جو تم اس کی خاطر کرتے ہو نا کبھی ضائع نہیں ہوگا. قیامت آنے والی ہے. دنیا میں اگر نہیں بھی کسی چیز کا فیصلہ ہوتا اور جو تم سے زیادتی کرنے والے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کوئی نہیں، ایک دن تو ہے نا جب اللہ نے پکڑنا ہے، اور ایک دن تو ہے اللہ تمہیں اجر دے گا. آپ بتائیں، جب کہ انسان یہ بات سوچتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو کیا خیال اس کے دل کے اندر آتا ہے؟ کیا چیز اس کے دل میں آتی ہے کہ بس یہ اللہ سے تو ایک دن ملاقات ہونے والی ہے. یہ بات اس کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کے بوجھ ہٹا دیتی ہے دل سے، اس کے ہر امتحان کو آسان کر دیتی ہے کہ یہ زندگی ایک دن تو ختم ہو جانی ہے. یہ آج چاہے 100 سال کی بھی ہو، 100 سال بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے، ایک دن وہ بھی دن آ جائے گا. 100 سال بھی گزر جاتے ہیں، اور 100 سال تو ملتے ہی کم لوگوں کو. تو چاہے یہ زندگی ایک دن کی باقی رہ گئی ہے اور 100 سال کی رہ گئی، لیکن یہ ختم ہو جانی ہے. اس کی تنگی، اس کا امتحان بھی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے پاس مجھے جانا ہے. وَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وہ آنے والا ہے دن، اور جب وہ دن آئے گا میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا اور وہ مجھے اجر دے گا، تو پھر تو کوئی غم ہی نہیں رہ گیا. وہ مجھے پوچھے گا کیا کر کے آئی ہو میرے لیے، تو اس وقت میں یہ دکھاؤں گی، اللہ میں نے تیری خاطر یہ کیا، اللہ میں نے تیری خاطر یہ سہا. تو انسان اللہ کی خاطر قربانی دینے والا تو بنے. کیا کچھ اللہ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہوئے، وہ جو وہاں جائے گا تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ چکائے گا. یہ انسان کو تسلی دینے کے لیے، فکر نہ کرنا، ایک دن یہ وقت بھی گزر جانا ہے، پھر تو تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اب امتحان انسان کے اوپر اس طرح سے پھر بوجھل نہیں لگتا، پھر وہ جو مخالفتیں ہیں، وہ جو باتیں ہیں اس طرح سے نہیں چھپتی، پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس میرا اللہ کے پاس میں نے چلے جانا ہے. تو یہ سب پھر ختم ہو جائے گا. اور دیکھیں، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو منزل ہی کیا ہے، اس کے لیے اس کا تو عید کا دن وہ ہے جس دن اللہ سے ملاقات ہے. اس کے لیے اصل عید وہ ہے. ظاہر ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے نا اس سے ملاقات کرنے کا، اس کو پتا ہے کہ میں دنیا سے جانا ہے تو میری اللہ سے ملاقات ہونے لگی، وہ اس کی تیاری رکھتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس لیے سہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو اس کو یہ دکھاؤں گا، اسے یہ باتیں کہوں گا. اللہ اکبر وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ سن رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے، اور جانتا ہے ہر چیز کو جو تم پہ گزر رہی ہے. انسان کو کتنی تسلی دیتی ہے جو انسان ایسی امتحانوں سے گزر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو سن رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا، تو اس کے پاس جانا ہے، وہ بس مجھ سے راضی ہو گیا نا، تو بس پھر سارا جہان بھی ناراض ہو تو کیا.
کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، ساری دنیا میں مجھے میری مخالف ہو جائے، مجھے کیا؟ تو پھر یہ وقتی آنے والی یہ تھوڑی سی زندگی کی مشکلات بہت تھوڑی لگنے لگتی ہیں۔ ان اجل اللہ لآت، اللہ کا مقررہ وقت یعنی قیامت، یعنی اس سے ملاقات، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، جو ہماری موت بھی ہے وہ بھی دور نہیں ہے، ملاقات ہو جائے گی، زیادہ دن بچے نہیں ہیں۔ اور جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ سب بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی جد و جہد کرتا ہے نا، ایفرٹ کرتا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے اللہ کی اطاعت میں، اگر آپ بڑی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں نا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہو گیا کہ میں دیکھو کتنا کر رہی ہوں، اب میرے تو بس سارے کام ایسے ایسے چٹکیوں میں ہو جانے چاہیے، اور دیکھو میں نے کتنا کر کے دکھایا۔ بعض دفعہ نا انسان بڑے بڑے کام تو کر لیتا ہے، لیکن کچھ ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے، احسان جتا دیتا ہے اللہ کے اوپر، یا اپنی کام کو اتنا بڑا ظاہر کر کے دکھاتا ہے کہ جیسے بس جیسے میں نے تو مار کا مار لیا، میں نے تو میدان مار لیا، میں نے تو کیا بڑا کارنامہ کر دیا، تو بس اب تو بہت ہی بڑا اللہ کے اوپر میں نے ایک پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، طاقت لگاتا ہے اللہ سے ملاقات کی تیاری میں، جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے نا، انما یجاہد لنفسی، تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اللہ کو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ کی خاطر میں یہ کر رہی ہوں تو اللہ کو کوئی فائدہ دے رہے ہیں؟ نہیں جی، میں اللہ کے لیے بس اس کے راستے میں کر رہی ہوں، تو اللہ پہ کوئی احسان ہے؟ اپنے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اجر کس کو ملے گا؟ جنت میں کون جا کے مزے کرے گا؟ آپ ہی کریں گے نا۔ پھر اللہ پہ کیا احسان ہو گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی کوئی بادشاہ تو نہیں بڑھ جاتی کہ ہم بڑا دیکھو ہم کتنی محنتیں کرنے لگے ہیں کہ نا۔ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس سے اچھی طرح ملنا چاہتا ہے، اس کو تو محنت کرنی ہی کرنی ہے۔ دیکھ ظاہری بات ہے، آپ کسی سے بھی ملاقات کرنے کے لیے جائیں، جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا اتنی زیادہ آپ تیاری کرتے ہیں۔ مثلا عام لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں تو ہم ایک گھر والوں سے ہی ملاقات ہے تو عام سے کپڑوں میں کر لیتے ہیں، کوئی مہمان آنے لگتا ہے تو ہم اسپیشلی ذرا تھوڑا اہتمام کر لیتے ہیں، کوئی اس سے بھی بڑا کوئی وی آئی پی مہمان ہے، اس نے آنا ہے تو اور زیادہ تیاری کرتے ہیں نا، گھر بھی اس طرح سے صاف کرتے ہیں، اسی طرح ڈشیں بھی اس طرح بناتے ہیں، پھر اپنے آپ کی بھی اس طرح تیاری کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ملاقات کسی صدر، وزیر اعظم یا ان کے ساتھ ہونی ہے، ان کے ساتھ ملاقات کی، پھر تیاری سوچیں کہ ہم کیا کریں گے۔ الٹے سیدھے ہو کے بھی کریں گے، مطلب اپنی جتنی استطاعت ہے اس سے بھی بڑھ کے کریں گے، اپنی جتنی ہمت ہے اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے کہ جی ہماری ملاقات فلاں کے ساتھ ہے۔ رات کو نیند تک نہیں پھر آتی، جی فلاں کے ساتھ ہماری اتنی بڑی، او ہو کیا بات ہو گئی۔ تو جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کیا اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے، کوئی کام نہیں کرنا پڑے؟ جس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اللہ سے ایک دن ملنا ہے، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ بات یہ یہاں والوں کے ساتھ تو جب ملاقات ہوتی تو ایک اپوائنٹمنٹ کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے جانا ہے اور ملاقات کرنی ہے، انہوں نے یہ ٹائم دیا۔ لیکن یہاں یہ نہیں پتا کہ کیا ہماری اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے، کسی دن بھی آ سکتا ہے فرشتہ لینے کے لیے، چلو تمہاری ملاقات کا ٹائم ہو گیا۔ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس کے لیے مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں؟ کیا تکلیف اٹھا کے بھی چل رہے ہیں؟ جہاد ہے یہ کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری طاقت لگا دینا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ملنا ہے ایک دن۔ جو اس کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا مطلب محنت کرنی چاہیے، کرنی پڑے گی۔
اتنی اہم ملاقات ہے، اس سے زیادہ تو بڑی ملاقات ہی کوئی نہیں، اس سے زیادہ تو وی آئی پی کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ بھی کیا دن ہوگا جب اللہ سے ملاقات ہوگی، رب کائنات سے، اور آپ سوچتے ہیں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں چاہیے. کیا وہ نہیں دیکھے گا اس دن کیا لے کر آئے ہو میرے لیے؟ مجھے دکھانے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ شکلوں کو نہیں دیکھے گا، شکل تو اسی نے ہمیں دی ہوئی ہے. وہ دیکھے گا عمل کیا لے کر آئے ہو، جس کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا. کیا کر کے آئے ہو؟ وہ پوچھے گا کیا لائے ہو. وہ نہیں ہے حدیث آپ کو بہت دفعہ سنائی بھی ہوئی کہ وہ ایک عالم سے پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے، وہ ایک شہید سے پوچھے گا تم نے کیا کیا میرے لیے، وہ کہے گا میں نے اپنی جان لگا دی. وہ جو ریاکاری کے اوپر حدیث ہے بہت دفعہ سنائی بھی آپ کو. وہ ایک غنی سے پوچھے گا، مالدار سے، تم نے میرے لیے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کوسچنز کرے گا کیا کیا تم نے میرے لیے. مجھ سے اور آپ سے بھی کرے گا کیا کیا میرے لیے، کیا کر کے لائے ہو. کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر آگے جو ہمارے ساتھ معاملہ، جو ہماری آگے کی زندگی وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. تو جو بھی جد و جہد کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرے گا، اس دین پہ چلنے کے لیے تکلیفیں اٹھائے گا، وہ یاد رکھے کہ وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے، وہ اپنے ہی محنت کر رہا ہے. اللہ پوچھے گا تو صحیح میرے لیے کیا لائے ہو، مگر ایسا نہیں کہ اس کو اس سے کوئی فائدہ ملنا. میری نماز سے اللہ کو کیا فائدہ، مجھے خود بتائیں. سوچیں وہ رب کائنات ہے، اتنا سا ذرہ ایک اٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس میں بھی 10,000 خیالات. اگر وہ بہت بیسٹ ہم ایکسیلنس کے لیول کی بھی نماز پڑھے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہمارا ہی فائدہ ہے کیونکہ ہم ہی اجر کما رہے ہیں. ان اللہ لغنی عن العالمین. تم نے اللہ کو سمجھا کیا بابا، تو بے نیاز ہے تمام جہانوں سے، اس کو ضرورت نہیں کسی کی بھی، وہ غنی ہے، نہ تمہاری اطاعتوں کی ضرورت ہے. پورے وہ ہم نے حدیث قدسی پہلے دیکھی بھی کہ پوری یعنی سب لوگ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری تک، جن و انس، ہر ایک بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب کے سب ایک متقی انسان کی طرح، سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا. تو جب یہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کر کے ہم سوچتے ہیں ہم بڑی کلاسیں لے رہے ہیں، ہم تو بڑی کر رہے ہیں، ہم 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اب ہمارا اللہ پہ احسان ہو گیا یا ہمارا کسی انسان پہ احسان ہو گیا. جی ہم آپ کی کلاس لیتے ہیں تو جی آپ کے اوپر احسان ہو گیا. جی ہم سبق سنا رہے ہیں تو جی ہمارا گروپ انچارج پہ احسان ہو گیا. کسی پہ نہیں احسان کر رہے، اپنے اوپر بھلائی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہیں. اور اللہ کو تو بالکل ہی نہیں کسی سے بھی کچھ چاہیے. تو وہ لوگ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جو نیک عمل کریں گے، تو کیا پھر ہوگا؟ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ نہیں، ان کو ہی فرق پڑے گا. ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو ایمان لے کر آئے اور ساتھ شرط کیا؟ عمل صالح کی، نیک کام کریں. اور نیک کاموں میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم صدقہ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں. برائی کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے. برائیوں سے نفرت کرنا اور ان کو اپنی زندگی سے نکالنا، یہ بھی نیکی ہے. تو جو بھی ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہیں، بدنیتی سے پاک ہوتی ہیں، شہرت کی چاہت سے پاک ہوتی ہیں، دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں کی ہوتی، اوپر کی نیکیاں نہیں ہوتی، واقعی خالصتاً اللہ کی خاطر ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی کہ ریپنگ تو بڑی خوبصورت ہے، نیکی نظر آ رہی ہے، اندر گلا سڑا عمل پڑا ہوا، ایسے نہیں ہوتی. بلکہ وہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہے، وہ کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی، یہ گفٹ میں لے کے جا رہا ہوں. سب سے پیارا یہ ہونا چاہیے گفٹ. اس کے صالح عمل ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے اپنے لیے ہے خوشخبری کہ اس کی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا برائیوں کو. وہ اپنا نامہ اعمال کھولے گا، اس میں دیکھے گا ہائے گناہ لکھے میں، پھر نیچے تک دیکھے گا ہائے اور گناہ لکھے میں، تو وہ دیکھے گا پھر کہ جو اوپر کے گناہ تھے وہ سارے نیکیوں میں بدل گئے،
اور پھر نیچے کی طرف دیکھے گا، جو نیچے کے گناہ تھے اعمال نامے میں لکھے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرتے جاؤ وہ تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گی. اللہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیوں کو. جو ان سے قصور ہو جائیں گے، وہ صالح عمل کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہ مشقت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، کوئی نہ کوئی تو گناہ ہو جائیں گے، کوئی برائی ہو جائے گی، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برائیوں کو دور کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی کوئی ایسی ہو جائے تو ہم نیکی کر کے اپنی اس گناہ کو مٹانے کی کوشش کریں. کیونکہ انسان ہے، ہم پوری کوشش بھی کریں تو تب بھی ہم پاک صاف نہیں ہو سکتے گناہوں سے. غلطیاں بھی ہوتی جاتی ہیں، نیکیاں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلطیاں بھی ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، وہ انسان کی پھر گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے. جو اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے نا، قربانی دے رہا ہے اپنے وقت کی، اپنی خواہشات کی، اپنے آپ کو لگا رہا ہے، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اللہ کے لیے، گھلا رہا ہے اللہ کے لیے، تو جو جہاد کرے گا اس کے راستے میں، اور یہ لڑنے والا جہاد نہیں، یہ سٹرگل ہے اللہ کے راستے میں، اس کی اطاعت کرنے کے لیے جو سٹرگل ہے، جو بھی رکاوٹیں اس راستے میں آتی ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اس راستے پہ چلتا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ فرما لیا کہ اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی بہترین جزا ان کو دے گا، بہترین احسن جزا دے گا. ہم تو دیکھیں کوئی ایک برائی کر دے تو ہم 100 سال اس کو تانے دینا نہیں چھوڑتے، اور فلاں نے یاد ہے تم نے اس وقت میں ایسا کیا تھا، یاد ہے تم نے فلاں نے، اس کو وہ معافی بھی مانگ لے گا تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کا پیچھا. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا، وہ انسان کی برائی کو بھی دور کر دیتا ہے، اور جو اس کا اچھا عمل ہے نا اس کی اس کو جزا بھی دیتا ہے. وہ برے عمل کو لا کے اس کے سامنے نہیں ہائی لائٹ کرتا، وہ برے کو چھوڑ دیتا ہے اور اچھے کی سزا دیتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ کس لمٹ تک احسان کرنا ہے، کس لمٹ تک ان کی بات کو یعنی اطاعت کرنی ہے اس کا بتایا ہے، کیا رول ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو. وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید کی ہے. جیسے آپ ایک چیز میں آپ کو کہوں گے جی آپ وہاں جانا ہے، ایک میں آپ کو تاکید کروں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، میں آپ کو بار بار ریمائنڈ کروں، یہ میری تاکید ہے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت ہی کسی کو یعنی ایک ایمفسائز کر کے کوئی چیز کہنا. بی والدیہ، جب بی آ جاتا ہے تاکید کے بعد تو اس کا مطلب ہے عہد لینا. عہد لے لیا اللہ تعالیٰ نے انسان سے کس چیز کے بارے میں؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن کرو. احسان نہیں فرمایا، حسن. یہ بھی نہیں فرمایا کہ اچھا کرو کوئی اور. گڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایک لیول ہے، اچھا ایک لیول، حسن جو ہے وہ بہت اوپر کا لیول ہے. یعنی ایسا معاملہ ہو جو سراپا حسن ہو، یعنی جس کو کوئی بھی دیکھے تو کہے حسن ہے، یہ بیوٹیفل، سراسر بھلائی والا، سراسر اچھا. ٹھیک ہے، اور وہ اچھا کریں یا نہ کریں اس کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا، ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا ہے. یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے کوئی انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا یہ تو میرے ساتھ ایسے کرتے تھے، انہوں نے ہمیں سیر نہیں کرائی، میں کیوں ان کو سیر کراؤں، اب ہم کیوں ان کے ساتھ یہ کریں معاملہ. یہ ہمیں پوچھتے نہیں کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی جی، یہ کیا. بہت لوگوں نے بڑے دلوں کے اندر وہ رکھے ہوتے ہیں باتیں، اپنے بچوں کو بھی پھر بتاتے ہیں تمہیں پتا ہے تمہاری نانی تو مجھے ایسے کرتی تھی، وہ جب بچپن میں مجھے اس طرح مارتی تھی، ہمارے پر تو اس طرح سختیاں انہوں نے کی ہوئی ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ بچوں کو پوائزن کر رہے ہیں.
دیکھیں وہ انسان بڑا ہی ناکام ہے جو والدین کی عزت کرنا نہیں جانتا. پڑھ لکھ کے بھی انسان پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے اور والدین سے کہتا ہے آپ کو کیا پتا, آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں, کیونکہ میں تو بہت بن گئی ہوں. اور بعض دفعہ قرآن پڑھ کے لوگ کہنے شروع ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا, میں نے تو قرآن پڑھا, میں تو کلاسیں لیتی ہوں. تو یہ جب یہاں پہ کہا گیا حسن, اپنی باتوں میں بھی حسن لے کر آئیں. یاد رکھیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھا کرے جب وہ گرو اپ ہو, تو یہ ان کو یہ سمجھانے سے بیٹا بچوں کو ادب کرنا چاہیے, دیکھو ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے, دیکھو قرآن کے اندر کتنی دفعہ والدین کے حقوق کی بات آئی. یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی, وہ سن کے نہیں سیکھتے, وہ دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اور آج آپ والدین کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں, یاد رکھیں وہ ضرور بدتمیزی کریں گے. اور اگر آج آپ والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو یہ وہ کمیٹی ہے جو نکلنی ہی نکلنی, یہ کمیٹی نکل کے رہے گی, وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ والدین کا رکھا ہے. اور خاص طور پہ جب والدین ادھیڑ عمر کو پہنچ جائیں تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اف تک نہ کرو, اتنا سا بھی کلمہ ان کو نہ کہو. یعنی اب تم ان کی خاموشی سے ہی اندازہ لگاؤ ان کے کیا چاہیے, ان کو کیا ان کی کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی ایسی ضرورت ہے یا کیا. بچوں کی طرح یعنی آپ ان سے ڈیل کرو. یہ بچے ہوتے نا ان کو اظہار نہیں کرنا آتا, ان کو بس رونا ہی آتا ہے. تو بعض دفعہ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو رونا بھی نہیں آتا, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا. تو انسان کو تب سمجھنا ہے, خود سمجھنا ہے کہ میں نے یہ کیا چاہتے ہیں, ان کی کیا چاہت ہے, ان کی کیا ضرورت ہے. کبھی وہ بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی ان کی رضامندی ہوتی ہے. کبھی چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں شرم کی وجہ سے نہیں ایکسپریس کر سکتے, کبھی حسرتیں پالے ہوتے ہیں, کبھی ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتے. اولاد سے ان کو ڈر لگتا ہے. تو اولاد اگر روٹین میں ہی چلتی رہے گی تو پھر تو ان کا دل ٹوٹتا رہے گا ہر جگہ. اس لیے عام روٹین سے ہٹ کے پھر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, ان کی خاموشی سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ جس نے اپنے والدین کو, وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. اور یہ بڑھاپا جو ہے نا یہ ہمارے سے بس ایک صفحہ آگے ہی رہ گیا, ایک صفحہ ہے بس پلٹنا, اور ہم اپنے والدین کی جگہ پہ ہوں گے اور ہماری اولاد ہماری جگہ پہ کھڑی ہوگی. کیونکہ یہ وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے. نہ ہم ہمیشہ اسی طرح جوان رہیں گے کہ ہم اکڑتے پھرتے رہیں اور والدین کے آگے باتیں کرتے رہیں, نہ ہمارے بچے اسی طرح چھوٹے رہیں گے. ایک دن وہ بھی ہمارے آگے ایسے ہی کھڑے ہو جائیں گے جیسے آج ہم کھڑے ہو جاتے والدین کے آگے. تو یہاں پہ بتایا گیا حسن کا معاملہ, اور سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کرنے کا حکم ہے پوری دنیا میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد تمہاری ماں, انہوں نے پوچھا اس کے بعد تمہاری ماں, پھر پوچھا اس کے بعد, پھر فرمایا تمہارا باپ. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج زیادہ ہم پولائٹ اور نائس باہر والوں کے ساتھ ہیں یا والدین کے ساتھ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو والدین کے ساتھ یہ سوچ کے کہ یہ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا, میرے اچھے اخلاق کی حقدار میری ماں ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہماری پکڑ نہ فرمائے. ایک دفعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس وقت مشرکہ تھی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں اسلام سے اعراض کرنے والی ہے, کیا میں ان سے ملوں؟ آپ نے فرمایا تم ان سے ملو. بخاری اور مسلم کی روایت, تم ان سے ملو. اب یہ تو مشرکہ ماں کے بارے میں کہا جا رہا ہے,
اور ہمارے یہاں اگر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کسی بدعت میں مبتلا ہیں، یا وہ عقیدہ نہیں رکھتے، یا وہ دین پہ نہیں چل رہے اس طرح سے جیسے کہ ہم چل رہے ہیں یا ہم جیسے کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان سے بالکل ہی اتنا اعراض کرنے لگتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کرنے لگتے ہیں، ان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ماں باپ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی نصیحتیں جو مفسرین نے لکھی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، تو یہ کہ ہمیشہ ان کو عزت دیں، اہمیت دیں، ترجیح دیں، ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں اور ان کے ساتھ بات کریں، اور ان سے بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے وہ ہرٹ ہو، چاہے وہ کوئی غلط ہی بات کر رہے ہیں، لیکن ایسی ہرٹ فل باتیں نہ کریں۔ آپ کو کیا، آپ ایسے کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے۔